اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ہشتم اسلامیات میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ باب دوم پڑھ رہے تھے ایمانیات و عبادات، جس میں حصہ ایمانیات میں ہم پڑھ رہے ہیں سبق نمبر 3، اور جس کا عنوان آپ سب کو پتہ ہے وہ ہے خشیت الہی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہی ہمیں اصل میں فکر آخرت پر مجبور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہی ہے جو ہمیں ایک اچھا سچا انسان، ایک اچھا پکا مسلمان اور ایک اچھا بندہ بناتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم اس کو مزید سمجھیں، اور یہ سمجھنے کے لیے اس مشق کو کرنا بہت ضروری ہے۔ تو آئیے کرتے ہیں اپنی یہ پیاری مشق، تاکہ ہم اس کو مزید اچھے طریقے سے جان سکیں، سمجھ سکیں اور یاد کر سکیں۔ آئیے اس کی مشق کر رہے ہیں تو اپنی اپنی پینسلز کو اپنے ہاتھوں میں لے لیجئے تاکہ درست جواب کے گرد دائرہ لگا سکیں۔ نمبر 1، اصطلاح میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کو کہتے ہیں خشیت الہی۔ نمبر 2، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم نے خوف خدا کو بنیاد قرار دیا ہے۔ درست جواب ہے دانائی کی۔ نمبر 3، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم کے سامنے آیت تلاوت کی۔ درست جواب ہے سورۃ النساء کی۔ نمبر 4، نماز میں اس قدر روتے کہ ان کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ درست جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 5، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخرت میں جواب دہی کے بارے میں حدیث مبارکہ بیان کرتے ہوئے بے ہوش ہوئے 3 مرتبہ۔ اب آتا ہے سوال نمبر 2، جس میں ہم دیے ہوئے سوالات کے مختصر جواب لکھیں گے۔ اس میں پہلا سوال میں آپ سے پوچھا گیا ہے کہ خشیت الہی اور فکر آخرت سے کیا مراد ہے۔ اس سوال کا جواب صفحہ نمبر 21 پر پہلے پیراگراف میں اور دوسرے پیراگراف میں موجود ہے کہ آپ پہلے ہیڈنگ ڈالیں گے خشیت الہی کے معنی و مفہوم، جس میں آپ لکھیں گے خشیت الہی سے مراد اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور اس کام یا عمل سے دور رہنا جو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے خلاف ہو۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور محبت کی وجہ سے پیدا ہونے والا خوف اور ڈر خشیت الہی کہلاتا ہے۔ یہ یہاں تک آپ لکھیں گے۔ اس کے بعد دوسری ہیڈنگ ڈالیں گے فکر آخرت کا معنی و مفہوم۔ تو فکر آخرت کا مطلب اگلے پیراگراف میں موجود ہے کہ فکر آخرت کا مطلب ہے عقید آخرت کو پیش نظر رکھتے ہوئے زندگی گزارنا، یعنی اس بات کا یقین رکھنا کہ دنیا کی زندگی عارضی اور فانی ہے، جبکہ مرنے کے بعد ملنے والی زندگی ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ اس ابدی زندگی میں ہماری کامیابی کا دار و مدار دنیا میں کیے ہوئے ہمارے اچھے اعمال کی بنیاد پر ہوگا۔ یہاں تک آپ اس کا جواب جو ہے وہ رائٹ ڈاؤن کریں گے۔ سوال نمبر 2 آ جاتا ہے کہ خشیت الہی کے بارے میں کسی ایک قرآنی آیت کا ترجمہ لکھیں۔ تو اس سوال کا جواب موجود ہے صفحہ نمبر 21 پر ہی فرسٹ پیراگراف میں۔ آپ دیکھیں کہ جس انسان میں خشیت الہی ہوتی ہے وہ آخرت کی فکر میں رہتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الرعد کی آیت نمبر 21 ہے، جس کا آپ ترجمہ لکھیں گے کہ اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب سے خوف رکھتے ہیں۔ یہ خشیت الہی کے بارے میں ایک قرآنی آیت کا ترجمہ ہے۔ اب آتا ہے سوال نمبر 3 کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کو رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم نے کس سورت کی آیت مبارکہ پر ٹھہرنے کے لیے کہا؟ ساتھ میں لکھا ہے دوسرا کہ ترجمہ بھی لکھیں۔ اس سوال کا جواب آپ صفحہ نمبر 22 اور 23 دونوں پر ملے گا۔ آخری پیراگراف کی آخری لائن دیکھیے گا۔ آخری 2 لائنیں ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ قرآن مجید پڑھ کر سناؤ۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں آپ کو قرآن مجید پڑھ کر سناؤں؟ جبکہ قرآن مجید تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں میں پسند کرتا ہوں کہ میں کسی دوسرے سے سنوں۔ چنانچہ میں نے سورۃ النساء کی تلاوت شروع کر دی۔ جب میں سورۃ النساء کی اس آیت پر پہنچا تو اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ تو بچوں اس آیت کا ترجمہ آپ نے لکھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھہر جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ تو یہاں تک پیارے بچوں آپ اس کا جواب جو ہے وہ لکھیں گے۔ اب سوال نمبر 4 آ جاتا ہے کہ خشیت الہی کے 2 فائدے لکھیں۔ صفحہ نمبر 23 کی آخری پیراگراف ہے۔ خشیت الہی اور فکر آخرت کے انسانی زندگی پر بہت مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی آپ 2 اثرات جو آپ کو لگتا ہے
کہ وہ بہت مثبت ہیں اور آپ کے اوپر پورے اترتے ہیں، تو آپ اس کو ضرور لکھیے گا کہ اس کی بدولت انسانی سیرت کی تعمیر ہوتی ہے، سوچ اور عمل میں نمایاں تبدیلی آتی ہے، جس سے اس کی عبادت کی ادائی میں دلجمی و خلوص پیدا ہوتا ہے، اس کی بدولت نفس انسانی اخلاقی ضابطے کا پابند ہو جاتا ہے اور اخلاقی بے حسی کا خاتمہ ہوتا ہے اور انسان گناہوں کی دلدل میں گرنے سے بچ جاتا ہے۔ ان میں سے کوئی بھی آپ 2 فائدے لکھیں گے۔ اب آتا ہے سوال نمبر 5 کہ خشیت الہی کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔ تو خشیت الہی کے بارے میں جو حدیث مبارکہ کا ترجمہ ہے وہ آیا صفحہ نمبر 22 پر 3rd پیراگراف میں موجود ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوف خدا کو دانائی کی بنیاد قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خشیت الہی کو مومنین و متقین کی پہچان قرار دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 7 طرح کے لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں پناہ دے گا۔ ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہے جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ یہاں تک اس کا جواب ہے۔ اب آتا ہے سوالات کے تفصیلی جواب کی طرف۔ تو پہلا سوال ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں خشیت الہی اور فکر آخرت کی اہمیت و ضرورت کے بارے میں بیان کیا جائے۔ اس سوال کا جواب آپ کو صفحہ نمبر 21 پر ہیڈنگ ہے خشیت الہی اور فکر آخرت کی اہمیت۔ خشیت الہی اور فکر آخرت لازم و ملزوم ہے، یہاں سے آپ شروع کریں گے۔ اگلا پیج صفحہ نمبر 22 آ جائے گا، جس میں آپ نے سورۃ البقرہ کی آیت کا ترجمہ بھی لکھنا ہے، سورۃ الیاسین کی آیت کا ترجمہ بھی لکھنا ہے، ساتھ ساتھ حدیث کے الفاظ بھی کوٹ کرنے ہیں، اور اس کا جواب آپ نے مکمل یہاں تک لکھنا ہے۔ یہ 2 احادیث آ جائیں گی کہ بے شک میں ان سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتا ہوں اور ان سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں۔ یہاں تک اس لانگ کوسچن نمبر 1 کا آنسر موجود ہے۔ اب آتا ہے سوال نمبر 2، یہ خشیت الہی اور فکر آخرت پر سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حیات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے چند مثالیں تحریر کریں۔ تو اس سوال کا جواب صفحہ نمبر 22 پر آخری پیراگراف میں موجود ہے کہ خشیت الہی اور فکر آخرت کے سلسلے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کا اسوہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ یہاں سے لے کے اگلے پیج نمبر 23 کی پوری کہ جب کبھی وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ یا عذاب کے بارے میں قرآن مجید کی کوئی آیت سنتے یا پڑھتے تو خشیت الہی سے ان کے دل لرز اٹھتے۔ یہاں تک اس کا جواب ہے۔ ان میں سے آپ چاہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کے بارے میں بھی آپ مکمل طور پر لکھیں گے، لیکن جو صحابہ کرام جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے، ساتھ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے، حضرت ابو ہریرہ، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہم کے ذکر ہے۔ ان میں سے کوئی بھی 2 سے 3 آپ ان کے بارے میں بیان کر سکتے ہیں۔ اب آپ کے بارے میں یہ ہے کہ سرگرمیاں برائے طلبہ، پہلا آ جاتا ہے کہ خشیت الہی اور فکر آخرت کے موضوع پر باہمی مکالمہ آپ نے لکھنا ہے۔ دوسرا، خشیت الہی اور فکر آخرت کے متعلق سبق کے علاوہ ایک قرآنی آیت مع ترجمہ تلاش کر کے اپنی کاپی پر لکھیں۔ رہنمائی اساتذہ میں ہے کہ طلبہ کو خشیت الہی اور فکر آخرت کے مفہوم و اہمیت سے آگاہ کریں اور اس بات کا شعور دیں کہ رضائے الہی کے حصول کے لیے خشیت الہی ایک اہم ذریعہ ہے۔ جی پیارے بچوں، آپ نے اس مشق کو حل کیا، آپ نے یہ جانا کہ کس طریقے سے ایک مسلمان اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا سکتا ہے۔ جی، آپ نے حدیث مبارکہ پڑھی اور آپ نے اس کو یاد بھی رکھنا ہے کہ مکھی کے سر جتنا آنسو بھی اگر اللہ کے خوف سے آپ کے رخساروں پہ بہہ نکلے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ یہ سب کچھ ہمیں مشق کرنے کے بعد ہی سمجھ میں آیا، اور اس کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے۔ نہ صرف یاد کرنا ہے بلکہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی اس کے بارے میں اچھے طریقے سے سمجھانا ہے تاکہ ہماری آگے آنے والی نسلیں سنور سکیں۔ اسی پیاری بات کے ساتھ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں اگلے سبق کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔